زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت، عورتوں اور بیٹوں اور سونے اور چاندی کے جمع کیے گئے خزانوں اور نشان زدہ گھوڑوں اور مویشی جانوروں اور کھیتیوں سے مزین کر دی گئی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور اللہ ہی ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ دنیا بنائی اور اس میں ہمارے لیے دلچسپیاں رکھ دی، کیونکہ اگر دنیا میں کوئی دلچسپی کا سامان نہ ہوتا تو ہر کوئی اپنے آپ کو ختم کر لیتا، اس کے لیے جینے کی کوئی امید نہ ہوتی۔ تو اس دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت سی دلچسپیاں پیدا کر دی، اور پھر یہ بھی ہے کہ چونکہ اللہ نے دنیا ایک امتحان کی جگہ بنائی تو اس لیے بھی کچھ دلچسپیاں رکھ دی کہ ہم ان چیزوں کو جو ہماری پسند کی ہیں، جن سے ہمیں محبت ہے، کیا انہی میں کھو کے رہ جاتے ہیں یا ان سے آخرت کا سامان کرتے ہیں۔ تو فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ، مزین کر دی گئی۔ تو زینت دینے والا کون ہے؟ اس میں علماء کا ایک گروہ کہتا ہے کہ اس سے مراد اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، کہ اللہ نے یہ دلچسپیاں، یہ خوبصورتی رکھ دی ان چیزوں میں، اور دوسرا گروہ کہتا ہے کہ ان چیزوں کو مزین کرنے والا شیطان ہے۔ اللہ نے یہ چیزیں پیدا کی ہیں لیکن ان کے اندر بہت زیادہ اٹریکشن شیطان نے پیدا کر دی ہے۔ بہرحال اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو مزین کیا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان چیزوں کو وجود بخشا اور ان سے نفع اٹھانے کے لیے ہمارے راستے ہموار کیے، اور ہمارے اندر ان چیزوں کی طرف ایک کشش رکھی، ایک میلان رکھا۔ اور شیطان کی طرف اگر اس کو منسوب کیا جائے تو مطلب یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کی غلط تصویر ہمیں دکھاتا ہے اور ان سے صحیح فائدہ اٹھانے کی بجائے غلط طریقوں پر لے جاتا ہے، وسوسے دلوں میں ڈالتا ہے اور انہیں خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے۔ تو بہرحال دنیا کی زینت استعمال کرنے میں لوگوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہیں جو مادی چیزوں کو اپنا مقصد بنائے ہوئے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو دنیا کو آخرت کے حصول کا ذریعہ بنائے ہوئے ہیں۔ یعنی پورے انسانوں کو، پورے گلوب کے لوگوں کو دو حصوں میں تقسیم کر لیں۔ ایک وہ ہے جنہوں نے انہی چیزوں کو اپنا مقصد و مطلب بنا لیا، وہ انہی میں کھوئے ہوئے ہیں، انہی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، انہی میں مشغول ہیں اور اپنی تخلیق کے مقصد کو بھول گئے ہیں۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو ان چیزوں کو استعمال تو کرتے ہیں، ان کے پاس بھی یہ چیزیں ہیں، لیکن انہوں نے ان کو اپنا مقصد نہیں بنایا ہوا، وہ انہیں استعمال کر کے ان کو بھی اپنی آخرت بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اچھے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، شہوات جو ہے یہ شہوت کی جمع ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کسی مرغوب چیز کی طرف نفس کا کھنچ جانا، کسی پیاری چیز کی طرف دل کا کھنچ جانا، یعنی وہ چیزیں جو طبیعت کے اندر ایک اٹریکشن رکھتی ہیں۔ یاد رکھیے، اس سے باخبر ہونا کہ ہماری لمٹس کیا ہے، ہم کہاں تک جا سکتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر انسان اس سے آگے چلا جائے، حدیں پار کر جائے، تو پھر یہی چیزیں انسان کے لیے نقصان دہ بن جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت کے بارے میں 3 چیزوں کا ڈر ہے: بخیلی جس کی اطاعت کی جائے، خواہش نفس جس کی پیروی کی جائے، اور گمراہ امام۔ تو خواہش نفس جس کی پیروی کی جائے یعنی کہ دل چاہتا یہ کر لے، بس اس کے پیچھے لگ جائے انسان، اور باقی سب اپنا نماز روزہ، لوگوں کے حقوق سب کچھ بھول جائے۔ اسی طرح اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کی خواہش کہ میری زندگی میری مرضی، تو اس کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمہارے متعلق ان گمراہ کن خواہشات سے سب سے زیادہ اندیشہ ہے جن کا تعلق تمہارے پیٹوں اور تمہاری شرمگاہوں سے ہوتا ہے، اور گمراہ کر دینے والی خواہشات کا بھی اندیشہ ہے کہ تم خواہشات کی وجہ سے اصل مقصد کو، اپنی آخرت کو، اپنے انجام کو نہ بھول جاؤ، کیونکہ جو خواہش پرستی ہوتی ہے یہ انسان کو اپنے فرائض سے دور کر دیتی ہے۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا، پھر ان کے بعد ان کی نالائق اولاد ان کی جانشین بنی جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گئے اور جہنم کے گڑھے میں جا گرے۔ یعنی بعض اوقات نیک لوگوں کی اولاد بھی خواہشات کے پیچھے لگ کے، دنیا کے پیچھے لگ کے بھول جاتی ہے کہ واپسی کا سفر بھی ہے۔ تو زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ
من النساء، سب سے زیادہ جس چیز کی محبت انسان کو پاگل کر دیتی ہے، یہ کسی مرد کو، وہ عورت کی محبت ہے. یعنی اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات اس کی خاطر لوگ اپنا دین ایمان بیچ ڈالتے ہیں. تو محبت جو ہے یہ ناپسندیدہ چیز نہیں ہے، لیکن حد سے بڑی ہوئی محبت، اللہ کی محبت سے بڑی ہوئی محبت، وہ ناپسندیدہ ہے. یا وہ محبت جو آپ کو حرام راستوں کی طرف لے جائے، وہ ناپسندیدہ ہے. عورت کی محبت جو ہے وہ مرغوب بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں سے میرے نزدیک عورت اور خوشبو کی محبت ڈالی گئی. یعنی عورت کی محبت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی تھی، لیکن آپ نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. یعنی خوشبو اور عورت نے آپ کو اپنے رب کی عبادت سے دور نہیں کیا. نیک عورت جو ہے وہ بہترین متاع ہے. آپ نے فرمایا دنیا متاع ہے اور دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے. لیکن دوسری طرف عورتوں کو فتنہ بھی بتایا گیا. آپ نے فرمایا عورتوں کے فتنے سے بچ کے رہنا، اس لیے کہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ عورتوں کے معاملے میں تھا. دوسری مرغوب چیز والبنین، بیٹے. بیٹوں کی محبت مرغوب بھی ہے، مذموم بھی ہے. بیٹے جو ہیں اگر نیکی کے کام میں آگے آگے ہوں تو انسان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ، مرنے کے بعد ان کی دعائیں انسان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتی ہیں. اور اولاد جو ہے اسی کے حصول کے لیے شادی کی بھی ترغیب دی گئی ہے. فرمایا تزوج الودود الولود، کہ تم ایسی عورت سے شادی کرو جو بہت محبت کرنے والی ہو، بچے جننے والی ہو. اور انبیاء نے اپنے لیے اولاد بھی مانگی کیونکہ اولاد جو ہے وہ صدقہ جاریہ بنتی ہے. پھر اس کے بعد مال کی باری آتی ہے. والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضۃ، مال کی محبت بھی قابل تعریف بھی ہے اور مذموم بھی ہے. ایک طرف مال کو فتنہ بتایا گیا، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. جان لو کہ مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں اور یقیناً اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بے شک ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے. فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو اس نے حاصل کیا وہ حلال ہے یا حرام ہے. تو بہرحال ایمان والوں کے لیے مال خیر ہے کیونکہ وہ اس سے اپنی نیکیوں میں اضافہ کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن العاص سے کہا تھا، اے عمرو، نیک آدمی کے لیے اچھا مال کیا ہی خوب ہوتا ہے. یعنی اگر نیک انسان کو مال مل جائے تو وہ فائدوں میں ہی خرچ ہوگا، وہ اپنی آخرت بنائے گا اور لوگوں کی دنیا کی مشکلات آسان کرے گا اس مال سے. لیکن بہرحال جب لوگ سونا چاندی جمع کر رہے ہوں تو اس وقت دعا کرنے کے لیے بھی سکھایا گیا، اللہم انی اسألک الثبات فی الامر آخر تک. والخیل المسومۃ والانعام والحرث، اور نشان زدہ گھوڑے. یہ بھی انسان اگر فخر کے لیے اختیار کرتا ہے، یعنی سواری کی طرف اشارہ ہے. اگر آج گھوڑے نہیں، گھوڑے آج بھی فخر کا باعث ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سواریاں، گاڑیاں، دیگر جو بھی ذرائع ہیں، تو ان میں بھی اگر انسان ان کو صرف دنیاوی شان و شوکت اور سٹیٹس سمبل کے طور پر ان کی نمائش کرتا رہتا ہے تو وہ مذموم ہے. لیکن اگر انسان اس سے خیر کے کاموں میں مدد حاصل کرتا ہے تو مہنگی سے مہنگی گاڑی بھی انسان کے لیے اجر کا باعث ہے. اور اسی طرح جانوروں کی بات کی گئی، والانعام، تو جانوروں میں اللہ نے فائدے بھی رکھے ہیں. والانعام خلقها لکم فیہا دفء ومنافع ومنہا تأکلون وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور چوپائے اس نے انہیں پیدا کیا، تمہارے لیے ان میں گرمی حاصل کرنے کا سامان اور بہت سے فائدے ہیں، اور انہی سے تم کھاتے ہو، اور تمہارے لیے ان میں ایک جمال ہے جب تم شام کو چرا کر لاتے ہو اور جب صبح چرانے کو لے جاتے ہو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر انسان ان جانوروں کی، انعام کی، مویشی جانوروں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اور صرف ان کو بڑھاتا ہی چلا جاتا ہے تو وہ اس کے لیے مصیبت کا باعث ہے. والحرث، اور اسی طرح کھیتیاں، زمین کا ہونا، جتنی زیادہ زرعی زمین ہوتی ہے، جو زیادہ باغات اگاتی ہے، فصلیں اگاتی ہے، وہ زیادہ مال و دولت کا ذریعہ ہے. اور اس کے پیچھے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کی قتل و غارت بھی ہو جاتی ہے. زر، زن، زمین، تین چیزیں قتل و غارت کا ذریعہ. اگر دیکھا جائے تو یہاں بھی بیسیکلی تین چیزوں کا ذکر ہے، عورت کا ذکر ہے، اور عورت سے پھر اولاد، بچوں کا، اور پھر مال و دولت، مویشی وغیرہ، اور پھر حرث، کھیتی. فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، مومن کا نقطہ نظر کیا ہوتا ہے؟ یہ دنیا میں رہنے کا سامان ہے، اس سے مجھے اپنی دنیا کے کام کاج کرنے ہیں.
لیکن فتنہ کب ہے؟ جب یہ بہت بڑھانے کی خواہش پہ انسان اپنے فرائض چھوڑ دے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز سے خبردار کیا. قرآن مجید میں بھی آتا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. خوب جان لو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا، زینت و آرائش، تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے. جیسے بارش ہوئی تو اس کی نباتات نے کاشتکاروں کو خوش کر دیا، پھر وہ جوبن پر آتی ہے تو پھر تو اسے زرد پڑی ہوئی دیکھتا ہے، پھر آخر کار وہ بھس بن جاتی ہے. جبکہ آخرت میں ایسی غفلت کی زندگی کا بدلہ کیا ہے؟ سخت عذاب ہے. اور ایمان والوں کے لیے جو صحیح طریقے سے دنیا کو استعمال کرے، اللہ کی بخشش اور اس کی رضا ہے. اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے، اور آخرت اصل میں دار القرار ہے. والآخرۃ خیر وابقی. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا. تو ہمیں دنیا کو آخرت پر ترجیح نہیں دینی. اگر دونوں آمنے سامنے آئے تو دنیا کا نقصان کر لے لیکن آخرت کا نہیں کریں. دنیا کو اپنا ہم و غم بھی نہیں بنانا، اور اس کے لیے دعا بھی کرنی ہے ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا. پھر فرمایا واللہ عندہ حسن المآب. اور اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے. وہ کیا ہے؟ جنت. اور جنت میں کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے.